السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وهذا البلد الأمين حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی بے مثل ذات ہے۔ درود پاک کے لائق امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔
برادران اسلام، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ہے مکہ مکرمہ کی اہمیت اور شان بیت اللہ۔ حضرات، مکہ کائنات میں سب سے زیادہ عزت حرمت والا شہر ہے۔ اس کی عظمت کی ایک وجوہات ہیں، جس میں سے ایک تو یہ ہے، بڑی محبت سے سنیں، اس طرح تصور کرے کہ آج ہم مکے کی سرزمین پر ہی بیٹھے ہوئے، پھر ہی دل کو سکون مل سکتا ہے۔ کہا کہ وجوہات کون سی ہیں؟ اس میں پہلے مکے کی اہمیت، اس میں اللہ تعالی کا گھر بیت اللہ ہے۔ دھیمی دھیمی آواز سے سبحان اللہ۔ اس میں حجر اسود ہے، اس میں مقام ابراہیم ہے، اس میں صفا مروہ ہے اور زمزم کا پانی ہے، اس میں مکہ المکرمہ میں حج کے تمام مناسک مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ حج کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ پوری روح زمین میں سب سے بہترین شہر، افضل شہر مکہ المکرمہ ہے۔ یہی شہر اللہ تعالی کو سب سے زیادہ محبوب ہے، اسی لیے اللہ تعالی نے اپنے سب سے افضل نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا بھی اس شہر میں کیا۔ اسی میں ہی میرے آقا کو نبوت کا تاج بنایا ہے، اختتام مدینے میں کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے اعلیٰ بنانے کے لیے۔ انسان اٹھائے، کوئی معتبر علاقے کا شخصیت قسم اٹھائے نہ بھی اٹھائے، ہم یقین کر لیتے ہیں، کیونکہ اس کا علاقے میں بڑا اثر و رسوخ اچھا ہوتا ہے۔ کوئی ایم پی اے ایم این اے قسم اٹھائے تب ہی یقین آتا ہے، پھر بھی شک میں پڑا رہتا ہے۔ کوئی بھی دیہات کا چودھری قسم اٹھائے، پھر بھی وہ شک و شبہ میں پڑا رہتا ہے۔ یہ وہ پاک ہستی ہے جس نے زمین آسمان کو سجا کر رکھ دیا، جس ذات نے قسم اٹھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
مکے کی عظمت، بیت اللہ کی شان. لا اقسم بهذا البلد، اے میرے پیارے محبوب میں رب ہو کر قسم اٹھاتا ہوں مکے شہر کی، مکے شہر کی. آگے اللہ نے پھر وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں. پہلے کہا میں قسم اٹھاتا ہوں جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، پھر کہا میں قسم اٹھاتا ہوں جس شہر میں آپ کا چلنا پھرنا ہے، رہنا ہے، مسکن ہے. پھر اللہ نے دوسرے مقام پر پھر قسمیں اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین. کہا مجھے طور سنا کی قسم جس پر موسیٰ، جس پہاڑ پر کوہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے. کہا مجھے زیتون اور انجیل جس شہر میں بیت المقدس، کہا اس شہر کی قسم، پاک مکے شہر کی قسم. کہا ان شہروں میں اللہ نے امن والا شہر بنایا ہے. مکہ کیا ہے؟ امن والا شہر، امن سکون والا. کہا قسم اس ذات کی جس شہر میں پیارے محبوب ہم نے آپ کو پیدا بھی کیا ہے اور رسالت سے بھی نوازا. اب یہ قسم کون سی ذات کھا رہی ہے؟ ذرا محبت سے بتائیں، قسم کون سی ذات کھا رہی ہے؟ اللہ کی. سورہ نساء 4 سورت آیت نمبر 87 میں اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامہ لا ریب فیہ ومن اصدق من اللہ حدیثا. کہا یہ قسم وہ اٹھا رہا ہے جس کے سوا کوئی معبود عبادت کے لائق نہیں. لا یجمعنکم الی یوم القیامہ، یہ وہ ذات قسم اٹھا رہی ہے جس کے پاس قیامت والے دن پوری انسانیت اور جن نے اکٹھے ہو جانا. لا ریب فیہ، نہیں ہے اس میں کوئی شک. ومن اصدق من اللہ حدیثا، کہا اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے. میں پھر اس شہر کو ان اشعار میں پڑھتا ہوں، پیش کرتا ہوں. مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے. اللہ آپ کو مکے شہر کی زیارت نصیب فرمائے. مخلوق خدا دی ایک پاسے محبوب ربانا ایک پاسے. سارے جگ دی ترتی ایک پاسے
عرب سہانا ایک پاسے و سہادیاں چمکا ایک پاسے و سہادیاں چمکا ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے واللیل سیاہی ایک پاسے انگلاں دیاں نہرا ایک پاسے انگلاں دیاں نہرا ایک پاسے چن پار دکھانا ایک پاسے. حضرات بڑی محبت سے شان بیت اللہ مکہ المکرمہ کی اہمیت سن رہے ہیں. حضرات قسم کس نے اٹھائی ہے؟ اللہ نے. جامع ترمذی میں حدیث ہے 3926. عبداللہ بن عباس کہیں رضی اللہ تعالی، جب مشرکین مکہ نے مصطفیٰ کو مکے سے نکالا، مکے سے، اور اللہ نے نکلنے کا کیا کر دیا؟ حکم دے دیا، تو میرے پیارے محبوب سواری پر بیٹھ گئے. جب سواری پر بیٹھے آگے آگے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ انسان کا جرم بھی نہ ہو اور اس کا مسکن اس سے چھین جائے. گھر چھین لے. جرم کیا ہے؟ جرم میرے آقا کا ایک ہی ہے کہ وہ رب تعالیٰ کا تعارف کروا رہے کہ مکے والو کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آقا کا جرم تھا کہ کہو اللہ کیا ہے، کہو کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود، میں اللہ کا کیا ہوں؟ رسول ہوں اور اس کا بندہ ہوں. یہ جرم تھا. میرے آقا جب مکے کی بستی سے باہر نکلے، 3 کلومیٹر سے بلکہ 2 کلومیٹر سے سواری پر بیٹھے مکے کی طرف چہرہ کیا ہوا ہے. آنکھوں سے میرے پیارے محبوب کی آنکھوں سے موتیوں کی طرح آنسو بہہ رہے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی ولولا ان قوم اخرجونی منک ما سکنت غیرک. آنسو آقا کے چہرے پہ پڑ رہے ہیں. جہاں میرے نبی پیدا ہوئے مشرکین مکہ نے نکال دیا، ظلم اتنے کر دیے، اللہ نے کہا میرے پیارے محبوب تو اس شہر سے ہجرت کر جا. جب نکلے آنسو جاری ہیں، موتیوں کی طرح آنسو بہ رہے ہیں. آنسو بہتے ہوئے کہتے کیا ہے؟ مکے کو مخاطب ہو کر، مکے کی دیواروں کو مخاطب ہو کر. یہ بڑا مشکل کام ہے. آج جو گھر میں ہم بیٹھے کوئی ہمیں کہ چل نکل جائے تو دل پھٹ جائے گا. کوئی بھائی بہن ہی آ کے کہ نکل جا ہمارے گھر سے، دل چور ہو جائے گا. تو وہ تو پھر رحمت للعالمین تھے. کہا کیا کہتے ہیں؟ مکے کو مخاطب کر کے، دیواروں کو،
اے مکہ تو اتنا پاکیزہ شہر ہے، تو اتنا مجھے زیادہ محبوب ہے، میری قوم نے مجھے تجھ سے نکال دیا ہے، تو میں تیرے علاوہ کہیں جانا نہیں چاہتا۔ اگر میری قوم مجھے وہاں سے نکالتی نہیں۔ اس قدر مکہ مکرمہ اہمیت والا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، کہیں علیہ السلام، دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں مکے شہر کے لیے؟ سورۃ بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 126 میں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ اکبر۔ کہا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مکے شہر کو امن والا بنا دے، اور اس شہر میں اللہ پھل کی کثرت کر دے۔ جے بندے نو کدی بے موسمی پھل کھانا ہوئے، اللہ کی قسم اللہ اس کو مکے میں لے جے، جو بے موسمی پھل چاہے گا اس کو مکے میں ملے گا۔ ہر پھل، ہر موسم کا پھل مکے میں پہنچ جاتا ہے۔ کہا اس کو امن والا شہر اور اس میں رزق وافر کر دے، اس کو پھلوں سے وافر کر دے۔ پھر کیا دعا کرتے ہیں؟ جب بیت اللہ بنا دیا، بیت اللہ کس نے بنایا؟ بولو کس نے بنایا؟ ساتھ تعمیر کون کر رہا ہے؟ اسماعیل۔ جب باپ بیٹے نے تعمیر کر دیا، ادھر ہی کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ اللہ نے اسی طرح دعا کو قرآن بنا دیا۔ سورت بقرہ دوسری سورت آیت نمبر 129 میں رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے اللہ تیرا ابراہیم دعا کرتا ہے، 69 آیات میں 74 دفعہ ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے۔ کہا اے اللہ تیرا بندہ تجھ سے دعا کرتا ہے، التجا کرتا ہے، انہی کی نسل میں سے رسول بنا کر بھیج دے جو تیری حکمت اور آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے۔ اسی لیے آقا نے کہا کہ میں دعا ہوں اپنے بابا ابراہیم کی اور بشارت ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی۔ دعا کون کر رہا ہے؟ نہیں، دعا کا جو نزول ہے وہ کس نے کیا ہے؟ بڑی محبت سے کس نے کیا ہے؟ رب العالمین نے، جس کے ہاتھ
یہ کلام بھیجا ہے وہ کون ہے؟ جبرائیل امین۔ دعا کون کر رہے ہیں؟ خلیل اللہ۔ اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ ذبیح اللہ۔ تیار کیا کرایا ہے؟ بیت اللہ۔ مانگتے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ پھر ذرا میں محبت سے پڑھ دوں ایک دفعہ۔ جاؤں گا بن کے منگتا بیت اللہ جیسے گھر میں، رکھوں گا اپنے سر کو سونے اللہ کے گھر میں، وہ دربار پیارا پوری دنیا سے عالی، وہ دربار پیارا پوری دنیا سے عالی، جس دربار کے لوگوں سب نبی ولی سوالی، انہی سے کبھی نہ مانگو جو پڑے ہیں قبر میں، انہی سے کبھی نہ مانگو جو پڑے ہیں قبر میں، جاؤں گا بن کے منگتا بیت اللہ جیسے گھر میں۔ میری دعا ہے اللہ پاک آپ سب کا عمرے کی ٹکٹ لگا دے۔ ہولی بول دے ہو پھر ہولا ہی جانا جے، ہولی بول دے نے اب صاحب تے پھر ہولا ہی جانا ہے۔ اے اللہ ان سب کو، یہ جتنے بیچ میں نوجوان نیو شکلیں آج میں دیکھ رہا ہوں، اے اللہ ان سب کو حج عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ ہاں صاحب نے بڑا سودا کر لیا نا اللہ نے، بڑے دی کوشش کریں گے، ریڑ دے عمرے تک پہنچ جائیں گے۔ آئے مکہ المکرمہ، صحیح البخاری 1834، اللہ پاک نے مکے میں کسی بھی چیز کو نشانہ بنانے سے، شکار کرنے سے، لڑائی جھگڑے سے اللہ نے منع فرما دیا۔ دوسرا صحیح البخاری 1188 نمبر، ثواب کی نیت سے 3 مساجد میں جایا جا سکتا ہے۔ کتنی؟ 3 مساجد میں جایا جا سکتا ہے۔ جب نیت کرے گا ساتھ ہی ثواب شروع ہو جائے گا۔ پہلی مسجد المسجد الحرام، بیت اللہ جس میں اللہ کا گھر ہے۔ دوسرا والمسجد الاقصی، فلسطین میں بیت المقدس۔ اللہ ہمیں بیت المقدس کی زیارت نصیب فرما۔ پہنچ نہیں سکتے دعا تو کر سکتے ہیں، اس کے دینے میں تھوڑ نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ آگے وَمَسْجِدِ هَذَا، مسجد نبوی، کہا یہ ثواب کی نیت سے 3 مساجد میں۔ اب یہ دیکھیں، پہلے چلتے ہیں بیت المقدس۔ بیت المقدس میں سنن ابن ماجہ 1406 نمبر پر، بیت المقدس میں اگر
ایک نماز پڑھتا ہے، کتنی نمازیں؟ 250 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ آج بیت مسجد نبوی، مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتا ہے 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ وہ 50,000 والی مجھے آج تک نظر نہیں آئی، اگر کسی کو مل جائے تو لے آئے، مجھ جیسے طالب علم کو نظر نہیں آئی۔ آگے آئیں بیت اللہ، ایک نماز، کتنی نمازیں؟ ایک نماز پڑھتا ہے۔ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ 100,000 صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ۔ کہا اللہ اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ 1,00,000 سچے دل سے پڑھے گا تو 1,00,000 کا ثواب عطا کرے گا۔ آئیں بیت اللہ کی سرزمین، آج ہم نے، یہ تھی مکے کی اہمیت، اب سنیں شان بیت اللہ۔ اس بیت اللہ کی باؤنڈری میں ہم نے رہنا ہے۔ مسند احمد میں 1139 نمبر پر ہے، انسان بیت اللہ کا کیا کرتا ہے؟ طواف، اس کا اجر کیا ملتا ہے؟ ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له 10 وخط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات۔ ہر قدم کے بدلے، ہر قدم کے بدلے اللہ پاک اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں اور 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیتے ہیں۔ پڑھتا کیا ہے جب گھومتا ہے؟ بیت اللہ کے سین میں پہنچتا ہے، پہنچنے سے پہلے اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میں جب بھی عمرے کے لیے اللہ نے توفیق دی، جب میں آخری الوداعی طواف کرتا ہوں نا، تو میرے دل میں ایک ہی بات ہوتی ہے، کیونکہ جو بھی حتیم رکن یمانی سے لے کر اور حجر اسود تک یہ دعا پڑھنی ضروری ہے، رکن یمانی سے لے کر اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ باقی انسان کو جو آتا ہے عربی میں اللہ سے بات کرے۔ میں ہر انسان کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، جس طرح چاہے وہ اللہ سے
وہ بات کرے. میں آخری چکر میں الوداعی طواف میں یہ پڑھتا ہوں، تیرا در چھٹ کے میں اللہ چلے جا رہا ہوں، دوبارہ پھر بلانا اللہ غنی، دوبارہ پھر بلانا اللہ غنی. اللہ پاک آپ کو مکے کی زیارت نصیب فرمائے. بڑے پیارے کسی نے ترجمانی کی ہے، اللہ مدت گزریا سکھ دیانو، جوگی سانگ بنانو جی کردا، اللہ تیرے کار دے دیوالے بھج بھج کے. یہ ان سے پوچھو جو گئے نہیں. اللہ تیرے کار دے دیوالے بھج بھج کے، میرا پھیریاں پان نو جی کردا، تیرا گھر دیکھاں تیرا دھر دیکھاں، تیرے در وچ رکھ رکھ سر دیکھاں، جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی، اوتھے عمرانہ گان نو جی کردا. کہو آمین. کئی پاپ کما بیٹھا میں جج کر کے، شرمندہ ہاں مندہ جج کر کے، اللہ چک کے کعبے دا سینے تو سینہ نال لگان نو جی کردا. اللہ سچیا ایکو، آمین کہنا ہے. اللہ سچیا ایکو فریاد میری، آکھو آمین. اللہ سچیا ایکو فریاد ساڈی، کہ پوری آس تے مراد میری، تیرا پاک نبی دے میں صدقے جان، بس صدقے جان نو جی کردا. شان بیت اللہ سن رہے ہیں. آپ میرے لیے ایک دعا کریں، اے اللہ میرے گلے کو صحت دے دے. اب اس بیت اللہ میں، بیت اللہ کی باؤنڈری میں رہنا ہے. نوجوان توجہ کریں. بیت اللہ میں حجر اسود ہے. کیا ہے؟ حجر اسود. جامع ترمذی میں 877 نزل الحجر الاسود من الجنہ وهو اشد بياضا من اللبن فسوته خطايا بني آدم. کہا حجر اسود جنت سے اتارا ہوا پتھر ہے، دودھ سے زیادہ سفید تھا، لیکن بنی آدم کے گناہ چوس چوس کر سیاہ ہو گیا. پھر مقام ابراہیم اور حجر اسود کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے؟ بیت اللہ کے پاس. حجر اسود بیت اللہ کے ساتھ اور مقام ابراہیم بالکل پاس.
اس کی کیا شان ہے؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول إن ركن والمقام يقوتان من يقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب. کہا حجر اسود اور مقام ابراہیم کا جو پتھر ہے جنت کے 2 یاقوت ہیں. کیا ہیں؟ یاقوت ہیں. کہا ان 2 یاقوتوں کو اللہ پاک نے اتنی روشنی دی ہوئی تھی، اگر اللہ ان کی روشنی ختم کر کر زمین پر نہ بھیجتا پوری روح زمین پر روشنی ہو جانی تھی. آئے اس کے بعد کہا قیامت کا دن ہوگا. جامع ترمذی میں 961. کہا حجر اسود کے بارے میں اللہ کی قسم ہے، تمہارا نبی قسم اٹھاتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا حجر اسود کی 2 آنکھیں ہوں گی. کتنی آنکھیں ہوں گی؟ 2 آنکھیں ہوں گی جس سے وہ دیکھے گا. وَلِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَمَلَهُ بِحَقٍّ، جس نے اس کا استلام کیا ہوگا یا بوسہ دیا ہوگا قیامت والے دن اس کی شفاعت حجر اسود کرے گا. اللہ اکبر. آگے بیت اللہ کے پاس اسی باؤنڈری میں حتیم ہے. کیا ہے؟ شان بیت اللہ سن رہے ہیں. حتیم اس وقت پیسوں کی کمی کی وجہ سے، اللہ کے تو علم تھا کہ اللہ نے کہا یہ غریبوں کے آنے کے لیے یہ جگہ مقرر کر دی جائے. میرے نبی نے فرمایا جو حتیم میں نوافل پڑھتا ہے وہ یہ بات تصور کرے وہ بیت اللہ کے اندر نوافل پڑھتا ہے. اب آئی رکن ایمانی. کہا جس نے رکن ایمانی کا ہاتھ لگایا، کیا لگایا؟ تے پاکستانی دڑا دڑ چمی جانے. حدیث میں آیا کہ ہاتھ لگانا پاکستانی دا بس نہ چلے تے پوٹ کے ہی لین. حقیقت بات ہے. او بھائی حدیث پہ عمل کرو، مصطفیٰ کے طریقے پہ عمل کرو. کہا رکن یمانی کو ہاتھ لگانا ہے، حجر اسود کو کیا کرنا ہے؟ بوسہ دینا ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، رکن یمانی کو ہاتھ. کہا جس نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. حدیث مسند احمد میں 4357 میں. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی باؤنڈری میں بیت اللہ کی اللہ پاک نے زمزم کا کنواں لگایا ہے. 2702 نمبر سنن دارمی. کہا کہ زمزم کا پانی اگر انسان شفا کے لیے پیتا ہے اللہ اس کے جسم کو شفا دے دیتا ہے. اگر انسان پیٹ بھرنے کے لیے پیتا ہے اللہ اس کے پیٹ کو بھر دیتا ہے. اور یہ کہا کہ یہ جبرائیل کی ٹھوکر سے اللہ نے یہ چشمے کو جاری کیا. ایک ماں کی طرف دوسری بیٹے کا رونا.
یہ ہے. اب آجے حتیم کے اندر انسان جب جائے، اللہ آپ کو مکے مدینے کی زیارت نصیب فرمائے. جب جاؤ تمہیں پتا ہو کہ اس جگہ کا کیا مقام ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ مکتبہ شاملہ میں 671 صفحہ جلد نمبر 2 میں کہا سب سے زیادہ انبیاء کی جو بہترین نماز پڑھنے کی جگہ ہے سجدہ گاہ ہے. قال تحت المیزاب. آپ صاحب پرنالے دے تھلے، رحمت کے پرنالے کے نیچے. جب اللہ تمہیں موقع دے تو وہاں کھڑے ہو کر 2 نوافل پڑھا. آگے چلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ملتزم حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ، حجر اسود اور دروازے کے درمیان والی جگہ بیت اللہ کی شان سن رہے ہیں. یہاں ہمارے پیارے محبوب نے اپنا منور چہرہ لگایا ہے. کہا جو چہرہ لگا کر دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا جلدی سے قبول کر لے گا. کہاں لکھا؟ سنن نبی داؤد میں 1899. آئے اللہ پاک نے جب انسان بیت اللہ کے کتنے حرم پاک کے کتنے دروازے ہیں گننے میں آتے نہیں. کسی دروازے پہ لکھا ہو جی ہے بھابی دا دروازہ ہے اتھوں داخل نہیں ہونا. بولو ذرا اونچی آواز سے. کسی دروازے پہ لکھا ہو یہ بریلوی کا دروازہ ہے یہاں سے داخل نہیں ہونا. کسی دروازے پہ لکھا ہو یہ دیوبندیوں کا دروازہ یہاں سے نہیں داخل ہونا. بلکہ اللہ پاک نے قرآن میں لکھ دیا ہے. سورت آل عمران 3 سورت آیت نمبر 96 میں ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کہا یہ جتنے دروازے ہیں ہدایت کے دروازے ہیں جہان والوں کے لیے. انسان ادھر سے جب بھی نکلے ہدایت لے کر نکلے. آئے بیت المقدس سے 40 سال پہلے تحریر ہوا. سب سے پہلے بیت اللہ تعمیر کیا فرشتوں نے. انسانوں میں سے سب سے پہلے بیت اللہ کی بنیاد رکھی ابو البشر آدم علیہ السلام نے. حضرات آگے چلتے جائیں پھر سلیمان علیہ السلام، پھر نبیوں کی لڑی چلتی آتی ہے، پھر ابراہیم، اسماعیل. حضرات خانہ کعبہ کو گرانے کا پلان سوچا گیا. کہو استغفر اللہ. ابرا نامی گورنر تھا یمن کا، ملک یمن کا گورنر تھا. اس نے ایک بہت بڑا صفا میں کلیس تیار کرایا، گرجا. اس حسد اس کو یہ تھا کہ بیت اللہ کی اتنی عظمت، اتنی شان
اتنا لوگ آتے جاتے ہیں، اس نے اتنا بڑا کلیس تیار کرا دیا، شیشوں کا بنا ہوا۔ کسی نے جا کر وہاں کلیس میں آگ لگا دی، اللہ کی طرف سے آرڈر ہوا، کسی کے دل میں اللہ نے ڈال دیا، موحد کے دل میں، اس نے ارادہ کر لیا آج میں بیت اللہ کو گرا کے چھوڑوں گا۔ ابرہ نے جب ارادہ کیا تو اس نے 7 نوجوان اپنے 13 ہاتھی لیے۔ کتنے لیے؟ اور ایک بہت بڑا ہاتھی جس کا نام محبوب تھا، خصم قبیلے کے پاس سے گزرا، خصم قبیلے کے پاس سے گزرا تو نفیل بن حبیب کو قیدی بنا لیا۔ اس نفیل بن حبیب کو سارے رستے بیت اللہ کے آتے تھے، مکے کے جتنے داخلی رستے تھے اس کو آتے تھے۔ جب بنا لیا، یہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے کا ہے، پیدائش سے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے حجاز میں جب داخل ہوا، راستے میں دادا عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی اپنی پکڑ میں لے لیے۔ قریش کے سردار تھے دادا عبد المطلب۔ ابرہ نے پیغام بھیجا کہ میں بیت اللہ کو گرانے کے لیے آیا ہوں اور سب لوگ پیچھے ہٹ جاؤ۔ دادا عبد المطلب اس کے ساتھ مذاکرات کے لیے گئے۔ جب مذاکرات کے لیے گئے تو دادا عبد المطلب اتنے جوان تھے، خوبصورت تھے، ابرہ دیکھتے ہی نیچے اتر آیا۔ دادا عبد المطلب سے اس نے سوال کیا کہ ہم بیت اللہ کو گرانے آئے ہیں۔ اس نے کہا، دادا عبد المطلب نے کہا مجھے کوئی پریشانی نہیں، تو میرے اونٹ واپس کر۔ لگتا آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ کہا میرے اونٹ واپس کر۔ کہا میں نے سوچا آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے، آپ اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، بیت اللہ کا جو مالک ہے وہ خود ہی تم سے بدلہ لے لے۔ دادا عبد المطلب نے اونٹ لیے، پھر کیا کیا؟ اللہم ان المرء یمنع رخلہ فامنعوا خلالک۔ کہا اللہ بیت اللہ کے دروازے پہ جا کے دادا عبد المطلب نے بیت اللہ کا جو دروازہ ہے اس کو پکڑ لیا اور کہنے لگے اے اللہ، بندہ اپنی سواری کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے حرم پاک کی حفاظت فرما۔ دادا عبد المطلب نے آرڈر جاری کیے کہ سارے لوگ پہاڑ پر چڑھ جاؤ۔ پہاڑ پہ چڑھ گئے۔ نفیل بن حبیب سب سے بڑا جو ہاتھی تھا محمود، اس کے پاس کھڑا تھا۔ اس نے کان میں کہا تو پتہ نہیں تو کس سرزمین پر جا رہا ہے، تو کس کو گرانے جا رہا ہے؟ اس نے کہا تو بیت اللہ کو گرانے جا رہا ہے۔ اونٹ اسی وقت ہاتھی نے اپنے گھٹنے وہاں ٹیک دیے۔ نفیل بن حبیب کہتا میں پہاڑ پہ چڑھ گیا۔ وہ ابرہ اتنا ہاتھی کو مارے، بڑا مارا، نیزے مارے، ہاتھی نہ اٹھے۔ یمن کی طرف موڑے مڑے، مشرق کی طرف موڑے مڑے، مغرب کی طرف مڑے، جب مکے کی باری آئے ہاتھی بیٹھ جائے۔ اللہ پاک نے جب ہاتھی کی سسکیاں دیکھی، اللہ نے اسی وقت
سمندر کی طرف سے خول بھیجے پرندوں کے، غول آئے پرندوں کے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. پرندوں نے بھی کہا ہوگا اے اللہ ہماری تو چھوٹی، آج بھی ابابیل حرم پاک میں موجود ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے. سعودی حکومت نے منع کیا کہ ان کے گھونسلوں کو چھیڑا نہ جائے. وہ چھوٹے چھوٹے پرندے کہا ہوگا اللہ ہمارے تو کینکریاں اور نہ کہا پنجوں میں بھی کینکریاں چھوٹی چھوٹی اٹھا لو، اس کو گرانا تمہارا کام ہے، اس کو ایٹم بم بنانا تمہارے رب کا کام ہے. اللہ پاک نے ابرا کو نست و نبوس کر دی. پھر بیت اللہ کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے، مکے تے مدینے دی. اے اللہ جو آخر پہ بھی آئے اللہ ان کو بھی مکے مدینے کی زیارت نصیب فرما. اے اللہ ایک بیٹی کا کیس ہو رہا، آپ دعا کریں ہاسپٹل ابو ہریرہ میں، اللہ آسانی فرما، اللہ بیٹیوں کے مسئلے میں آسانی فرما. مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے، جتھے ٹر دریا لوگو کونین داوالیے. مکہ شہر نرالائے، مکہ پر کتا والائے، اینا دونا شہرہ دی کیتی رب رکھوالی ہے. ذرا محبت سے مکے تے مدینے مکے دیاں نے گلیاں سونے دیاں نے ڈلیاں، مکے دیاں نے گلیاں سونے دیاں نے ڈلیاں. تساں رچ رچ تکے آئے جیتی کملی کالی مکے تے مدینے کیا شان نرالی حرم چلے آؤ آنکھی ویک کنی سن آؤ مینارہ پچ گونج دیے او اذان پلا لیے مکے تے مدینے دی کیا شان نرالی
ابو بکر عمر نرالے نے خوشبو والے نے، ابو بکر عمر نرالے نے خوشبو والے نے، اینا پھلا دے بچ سوتا سونے باغ دا مالیے، مکے تے مدینے دی کیا شان نرالیے، جتھے ٹردا ریالوں کو کون دوالیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔